مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ ہم شکر کرتے ہیں خدا نے آج پھر ہمیں موقع دیا تاکہ ہم شکر گزاری کے ساتھ اس کی حضوری میں آئیں، کیونکہ وقت بہت بڑا اور گہرا زخم دیتا ہے۔ اسی لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں، سوئیاں جو چبھنے والی ہوتی ہیں۔ تو پریز دی لارڈ، ہم خدا چاہے مشکلیں طوفان کتنے بھی ہوں، خدا سے یہ مت کہیں کہ ہماری مشکلیں ہیں یا طوفان ہے، لیکن خدا ہمارا ان مشکلوں سے بڑھ کر ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ ہماری مشکلیں چھوٹی ہیں اس کے آگے، ہمیں صرف خدا مضبوطی سے ایمان کے ساتھ اس کی پاک حضوری میں آنا ہے۔ اور جس طرح ہم نے سیکھا کہ زبان ہی ہمارے منہ کا ایک گندا عضو ہے، زبان، اسے استعمال کرنا، اختیار میں رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کی حضوری میں آ کر اس سے مانگتے ہیں پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے منہ میں ذرا سچائی نہیں، ان کا باطل محض شرارت ہے، ان کا گلا کھلی قبر ہے، وہ اپنی زبان سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو ہمیں خوش آمدید کی باتیں نہیں کرنی، جس طرح کلام میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ جھوٹی خوش آمدید بھی نہیں کرنی۔ تو آج ہم شکر کرتے ہیں آج کے پاک کلام کے لیے، جو ہم دیکھیں گے زبور 150 میں اس کی 4 آیات میں لکھا ہے کہ دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تار دار سازوں اور بانسریوں کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم یہ پیغام خدا جو دنیا کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہر چیز بنائی اور ہر چیز اسی کے وسیلے سے تھی، اسی کی مرضی تھی، تو اس نے ہم سب کو بنایا، اور چاہے وہ جاندار ہیں، چاہے وہ ہر چیز جو زمین پر خدا نے بنائی ہے، آسمان پر تو جو تخت اس کا قائم ہے، اس کی سلطنت ابدی ہے، وہ ہم سب کو حمد و ثنا کے گیت گانے کے لیے کہتا ہے۔ ہمیں پوری زبور کی کتاب دیکھیں تو اس میں زبور نویس جو ہمیں پیغام دیتا ہے، وہ اظہار بیان کرتا ہے کہ کس طرح ہمیں خدا کی حمد کرنی ہے، اس کی ستائش کرنی ہے، اس کے نام کو مبارک کہنا، کہ کیونکہ آسمان اور زمین کے نیچے ہمیں کوئی نام نہیں بخشا گیا۔ خدا نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا، اور اس کی سلطنت ہمیشہ سب پر قائم رہے گی، کیونکہ وہ تھا، جو ہے اور جو آنے والا، اور جو ابدیت کا شہزادہ۔ اسی طرح اگر ہم زبور 103 اور اس کی 20-22 میں دیکھیں کہ خداوند فرماتا ہے، اے خداوند کے فرشتوں، اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو، اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے رہو۔ اے خدا کے لشکروں، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو۔ اے خداوند کی مخلوقات جو خداوند نے بنائی ہے، ساری دنیا جہاں میں، سمندر میں اور سمندر کے نیچے کی ہر ایک چیز خدا کو مبارک کہے، کیونکہ اس نے اپنا تخت لگایا، وہ اس کی حکومت ہے جو قائم ہے، ہر جان اس کے نام کو مبارک ہے۔ اگر ہم زبور 101 میں دیکھیں، وہ بھی خدا کی ستائش کرتے ہیں، خدا کی ستائش کے لیے ہیں۔ اسی طرح اگر زبور 148 12-13 میں دیکھیں، اے جوانوں اور کواروں، اے بوڑھوں، بچوں، یہ سب خدا کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اس کا نام ہی ہمیں بخشا گیا ہے، اور اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح زبور 149:3 میں وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں، وہ دف اور ساز ستار پر اس کی مدح سرائی کریں۔ ہمیں صرف خدا یہی چاہتا ہے، ہم سے صرف یہی چاہتا ہے، ہم اسے کچھ دے نہیں سکتے۔ اگر ہم اشعیاء 38:20 میں دیکھیں، خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے، اس لیے کہ ہم اپنے تار و دار سازوں کے ساتھ عمر بھر خداوند کے گھر میں اس کی ستائش کریں، اس کے نام کو مبارک کہتے رہیں۔ اسی طرح 2 سموئیل اور اس کا 6 باب اس کی 5 آیات میں، اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ سنبل کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار اور بربط اور دف اور کھنجری اور جھرنوں اور خدا کے آگے آگے بجاتے چلیں۔ جب خدا نے ہمیں یہ سب تاج دیے ہیں، سارے ستار دیے ہیں، یہ سارے بجانے کے لیے دیے ہیں کہ اس کے ساتھ اپنے باپ کی ستائش کریں۔ اگر زبور 47:1 میں دیکھیں کہ اے سب امتوں، تالیاں بجاؤ اور خدا کے لیے خوشی کی آواز سے لہراؤ۔ خدا کہتا ہے کہ تالیاں بجا کر، تالیاں، جب ہم تالیاں بجاتے ہیں، یہ ہمارے 10 ساز ہیں، جب ہم یہ تالیاں
तालियां बजाते हैं ना तो दुश्मन भाग जाता है। इसकी आवाज़ सुनकर आप देखें चर्चिस में या घरों में जब तो ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई जाती हैं तो किस तरह खुदा का मसा आ जाता है। तो वो कहते हैं कि तालियां बजाएं। अगर हम तालियां बजाते हैं, सबसे बड़ी कि हम इन तालियों ने, खुदा ने हमें ये हथियार दिया, इख्तियार दिया कि इसके साथ हम उसकी हमदो सना करें। और जब हम इन तालियों को बजाते हैं तो शैतान भागता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब हम तालियां बजाते हैं, जब हमारे हाथ आपस में बजते हैं और हमारे जिस्म के तमाम अज़्ज़ा जो हैं वो उनकी एक्सरसाइज होती है, तो हम ये भी सोचें कि इसी के ज़रिए हम जब खुदा की हज़ूरी में आते हैं, उसकी साइश करते हैं, तालियां ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं, तो हम बहुत कुछ करते हैं, दुश्मन को भगाते हैं, हमारे सारे जिस्म के अज़्ज़ा की एक्सरसाइज होती है, तमाम मसल्स के लिए ये सब कुछ अच्छा होता है। इसी तरह अगर हम देखें अम्माल 16 बाब उसकी 24 और 26 में, इसलिए ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया। हम देखते हैं कि जब सलास और जो पालूस था वो जब मतलब मुनादी करते हैं तो वहाँ की जो हुकूमत होती है वो उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें बांध देती है, उनके पैरों में वो मतलब बेड़ियाँ डाल देते हैं। और आधी रात को जब पालूस और सलास जो खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की से दुआ करते हैं, तो खुदा की हम्द के गीत गाते हैं और कैदी सुन रहे होते हैं कि यक भूचाल आ जाता, यहाँ तक कि कैद खाने की नूह जो होती है, नींहें जो हिलती हैं वो हिल जाती हैं और इसी दम सब दरवाजे खुल जाते हैं और सब बेड़ियाँ टूट जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहाँ का जो दरोगा होता है वो जाग उठता है और वो कैद खानों के दरवाजे खोल कर देखता है, खुले हुए देखता है, तो वो के कैदी भाग तो नहीं गए, वो डर जाता है। इसी डर के सबब से वो अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मारना चाहता है, क्योंकि वो उसकी ज़िम्मेदारी थी। अब वो अगर कैदी चले गए तो वो पकड़ा जाएगा। तो उसने, लेकिन जब पालूस ने उसे देखा तो बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। उसने चिराग मंगा कर और जाकर अंदर देखा तो कांपता हुआ, डरता हुआ गया, तो सारे वहाँ बैठे हुए थे और वो सलास और पालूस के आगे गिर पड़ा और उन्हें बाहर ले जाकर कहा कि ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उनके पास कोई जैसे खुदा के कलाम ने कहा है कि दफली बजा कर जो भी साज बजाएं, तो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो रूह से और सच्चाई से दुआ कर रहे थे और सारे जुए बंधन टूटे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि बेड़ियां टूट गई, दरवाजे खुल के। अब देखें कि कैद खाने के दरवाजे कितने लोहे के होंगे और बड़े बड़े उनके ऊपर ताले लगाए गए होंगे, लेकिन जब खुदा की हजूरी आ जाती है तो सब कुछ टूट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि जब खुदा की हजूरी आ जाती है तो वहाँ कोई गलत काम नहीं है। वहाँ सारे कैदी थे, वो भाग सकते थे, लेकिन जहाँ खुदा होता है वहाँ गलत काम नहीं किया जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह अगर हम ज़बूर 100 में भी देखें, लेकिन खुदावंद की शफ़क़त उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते हैं और उसके अहकाम पर अमल करते हैं, उसके हसूलों पर, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और उसे याद रखते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसी तरह अगर हम देखें कि दाऊद ने जब मतलब खुदा के लिए वो खैमा बनाया, जहाँ उसने खुदा का संदूक जो अहद का संदूक था उसके लिए एक जगह बनाई थी और उसके लिए एक खैमा खड़ा किया था। और वो क्या कर रहा था, और दाऊद ने लावियों के सरदारों को फरमाया कि अपने भाइयों में से गाने वालों को मुकर्रर करे कि म्यूज़िक के साथ यानी सतार और बरबत पर झरने बजाते हुए उस आवाज़ बुलंद करके खुशी से लड़काएं। इसीलिए हम देखते हैं कि चर्चिज़ में क्वायर स्पेशल रखी जाती है। वो शुरू से आकर पहले चर्च में तख्त लगाते हैं। जिस तरह अगर हम एक कोर्ट में जाते हैं तो जज के आने से पहले पूरा माहौल तैयार होता है और फिर क्या हम किसी की जुर्रत है कि वहाँ च्युइंगम भी खा ले, है ना। ऐसा ही है ना, टोपी भी नहीं पहन सकते। तो हमारे क्या होता है कि चर्च मीटिंग्स हो रही हैं, पीछे लोग खाना खा रहे हैं, च्युइंगम खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। क्या वो आसमान का मालिक वहाँ नहीं आ गया? क्या उसकी हैसियत उस जज से ज़्यादा नहीं है?
جو آسمان کا مالک اور خالق ہے. ہمارا خداوند تو بزرگ خداوند ہے. ہمیں اس کا جب ہم کلام کے طرف توجہ کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں. تو یہ تو اس کا وعدہ ہے نا، اور اس کا ہر وعدہ سچا ہے، برحق ہے. اس نے کہا ہے تو وہ سب کچھ کرتا ہے. اسی ایمان سے جب موسیٰ وہاں تھا تو خدا نے اسے آواز، جھاڑیوں کے پاس تھا تو آگ لگی تھی، تو خدا نے موسیٰ سے کہا اپنے جوتے اتار لے کیونکہ میری خدا کی حضوری یہاں پہ ہے. تو جب ہم خدا کے گھروں میں جاتے ہیں، خدا جس جگہ ہم نے مذبح لگائے ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو ہم اسی ایمان سے جاتے ہیں نا کہ خدا ہم سے بات کرے گا. اس ایمان سے جاتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں اس تک پہنچ جائیں گی. تو پھر ہمیں اس کلام کو پورا کرنا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے. جس طرح خدا نے کہا میں پاک ہوں اس لیے تم بھی پاک بنو. اسی نے کہا تو میرے نزدیک آئے گا تو میں تیرے نزدیک آؤں گا. جب ہم اسے موقع دیں گے نا اپنے پاس آنے کے لیے، وہ تو کہتا ہے مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. وہ تو کہتا ہے جب تو مجھے پکارے گی تو میں تجھے جواب دوں گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسے پکارنے کے لیے وہ اس جگہ کو، اس اپنے آپ کو پورے طور پر سلنڈر کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم دعا میں ہیں اور ہمارا دھیان کہیں اور ہے. ہمارا پورا دھیان، کیونکہ ہم جس طرح کے ایک ہی خداوند خدا ہے، ہمیں اسے سارے سچے دل سے، ساری قوت سے، ساری طاقت سے پیار کرنا ہے. ہمیں پوری سوچوں کو خالی کرنا ہے، دل کو خالی کرنا ہے، تاکہ جب ہم اس کی حضوری میں آئیں تو اس کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے. پریز دا لارڈ. اور زندگی ایسے جئیں کہ خدا کو پسند آ جائے. اور دنیا والوں کی پسند تو روز بدلتی رہتی ہے. ہم دنیا کو خوش نہیں کر سکتے، ہمیں صرف خدا کو ہی خوش کرنا ہے. پریز دا لارڈ. اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح دعا میں قوت ہے، طاقت ہے. یشوع 1 باب اس کا 1 سے 3 تک میں پڑھوں گی کہ خداوند کے بندے موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خدا نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا میرا بندہ موسیٰ مر گیا، سو اب تو اٹھ اور ان سب کو ساتھ لے کر اس یردن کے پاس اس ملک میں جا جیسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں. جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے گا اس کو، جیسے میں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ میں موسیٰ کے ساتھ تھا، آج کے بعد میں تیرے ساتھ رہوں گا اور میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا اور نہ میں تجھے کبھی چھوڑوں گا. پریز دا لارڈ. یہ خداوند نے وعدے کیے یشوع کے ساتھ، اور یشوع نے خدا کا حکم مانا. جس طرح خداوند اسے ہدایت دیتے رہے، وہ لوگوں کو ہدایت دیتا رہا اور لوگ اس ہدایت کے ساتھ چلتے رہے. پریز دا لارڈ. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع کی 6:20 میں کہ پس لوگوں نے لہکارا اور کاہنوں نے نسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے لہکارا اور دیوار بالکل گر پڑی اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چل کر شہر میں گھس گیا اور انہوں نے اس کو لے لیا. پریز دا لارڈ. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے جو یشوع کے معرفت کہا گیا خدا نے پورا کیا، اور لوگوں نے یشوع کی باتوں کو پورا مانا اور سنا. اور یرو کی دیوار جو اتنی بلند تھی اس کے نہ کوئی اندر جا سکتا تھا نہ آ سکتا تھا، لیکن خداوند نے کیا کیا؟ خداوند نے وہ جو لوگ تھے، خداوند نے یشوع سے کہا دیکھ میں نے یریکو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورما کو تیرے ہاتھوں میں کر دیا. اور ایسا ہی ہوا کہ وہ یریکو کی دیوار گر گئی. اور جب وہ لہکا رہے تھے اور لوگ بھی زور زور سے خدا کے کلام کے مطابق چل رہے تھے جس طرح انہیں کہا گیا تھا. تو جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے تو خداوند برکت دیتا. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح موسیٰ کی وفات کے بعد خود اس کے خادم کے بیٹے کو خدا نے چنا، تو کیا موسیٰ کے بیٹے نہیں تھے؟ موسیٰ کے بھی بیٹے تھے. تو ہمیں اس کلام میں ہے کہ یہ نہیں کہ جو خادموں کے یا پاسٹر کے بچے ہیں یہ وہ سمجھ لیں کہ ہماری انٹری فری ہو جائے گی. نہیں، جس طرح خدا نے داؤد سے وعدہ کیا تھا کہ اگر جاں فشائی سے تیرے بچے میرا حکم مانیں گے تو میں تمہیں
ان کو مطلب سب کچھ دوں گا جو وعدے کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھیں، اگر مکاشوہ 5:5 میں دیکھیں تو خدا نے جو وعدے کیے تھے کہ تیری نسل در نسل تک تو بادشاہی بناؤں گا، تو خدا نے ہم مکاشوہ میں جب دیکھتے ہیں کہ ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اسی کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وعدہ اگر ہمارے یسوع آئے جو دنیا میں، یہ خدا نے یوسف کو چنا جو داؤد کے خاندان سے تھا، داؤد اس کے قبیلے میں سے تھا، تو خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ہمارا خداوند اور آپ کا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ ہمیں صرف اپنے خدا کی حاصل کلام یہی ہے کہ ہم نے صرف خدا کے کلام کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ واس 12:13-14 میں کہ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے کہ خدا سے ڈریں اور اس کے حکموں کو مان کر انسان کا فرضی کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا۔ ہمیں اس عدالت سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام کو لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم خداوند جی ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کا کلام صرف آپ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ان لبوں سے آپ کی ستائش ہو، ان لبوں سے صرف آپ کی حمد ہو، ان لبوں سے صرف شکر گزاریوں کے نذرانے ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ ہم روح اور سچائی سے اپنے باپ کی بندگی کرتے رہیں، اس کے نام کو جلال دیتے رہیں، چاہے ہم ایک ہو یا دو ہو۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آئیں، خدا کا تخت لگانے کے لیے ہمیں اس کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ وہ گیت ایسے گیت ہیں جو ہم گاتے ہیں تو واقعی خدا کا تخت لگ جاتا ہے، کیونکہ خدا خود ہم سے یہی چاہتا ہے کہ صرف اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ کیا آسمان پہ فرشتے کم تھے جو قدوس 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 کے نعرے لگاتے ہیں؟ لیکن زمین کے لیے خدا نے ہمیں بنایا، ہمیں بیٹے بیٹیاں ہونے کا اختیار دیا تاکہ ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اور خدا کے وعدے ہیں کہ جہاں روح اور سچائی سے پرستش ہوتی ہے وہیں پہ معجزات ہوتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو آج جو جان خالی آئی ہے نا، وہ خالی نہ جائے، وہ یہ لے کے جائے کہ میرے باپ کا تخت لگا ہے اور اس کی سلطنت ابدی ہے اور وہ سچائی سے چلنے والوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور سچائی ہی ہمیں چھڑاتی اور بچاتی ہے۔ خداوند ہم سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے خداوند جی بڑے مجمع میں آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، بہت سے لوگوں میں آپ کی ستائش کرتے ہیں کہ آپ معجزات کے خداوند خدا اور آپ سب کچھ کرنے میں قادر ہیں۔ آج تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اے باپ آپ تو سب کو نیند میں دے دیتے ہیں جو آپ کے حکموں کو مانتے ہیں، جو آپ کی مرضی پہ چلتے ہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے وہ اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آئے ہم اپنے باپ سے عشق کریں، محبت کریں، اور جو عشق اس کے ساتھ ہے، انسانی عشق محبت تو وقتی طور پر ہوتی ہے، کوئی لالچ سے کرتا ہے، کوئی کس طرح غرض سے کرتا ہے، لیکن ہمارے خدا کی محبت لاسوال ہے۔ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو ہی اس نے ہمیں بچانے کے لیے قیمت ادا کی، اور معراج بہت قیمتی ہیں کیونکہ ہمیں خریدا کیا ہے۔ خداوند ہم سب کے لیے شفا کو مانگتے ہیں، کیونکہ شافی آپ اور آپ ہی نے کہا کہ جو میرے قدموں میں آ جاتا ہے، جو میرے پلوں کو چھو لیتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے۔ خداوند جس نے بھی آپ کی شفا پوشاک کو چھوا وہ شفا پا کے آج ہم سب آپ کی حضوری میں سب کے ساتھ مل کر آتے ہیں اور خداوند جی آپ کی مکمل شفا کو مانگتے ہیں، چاہے وہ جسمانی ہیں، چاہے وہ روحانی کمی کمزوری ہیں، چاہے وہ دنیاوی کسی چیز کی کمی ہے، یسوع کے نام سے جائے باپ سب کو برکت دے۔ خداوند سب کے ساتھ ہو۔ تمام بیٹیوں کے لیے خاص دعا کرتی ہوں جن کے پاس اولاد نہیں باپ جی، انہیں اولاد دیں، کیونکہ آپ کے وعدے ہیں شادی کرو اور بچے پیدا کرو۔ آپ ہی نے تو کہا میری ہر بیٹی پھلدار بنے گی، تو باپ ہر پھل سے نوازے تاکہ شکر گزاریوں کے ساتھ آپ کی بیٹیاں آئیں۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کرے۔ خداوند آپ نے کہا جو کچھ میرے نام سے تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا، تو باپ ہم نے آپ کے زندہ جلالی یسوع نام سے آپ سے مانگا اور پایا ہے۔ ہالےلویا، آمین آمین۔ پریز دی لارڈ۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔